السلام علیکم دوستوں، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستوں۔ جب دہلی کو کوچ کرنے کے لیے تیمور لنگ کے 90,000 سپاہی سمرقند میں جمع ہوئے تو ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں دھول ہی دھول پھیل گئی۔ دہلی سمرقند کے جنوب مشرق میں وہاں سے تقریباً 1000 میل دور تھا۔ دہلی کا راستہ شاید دنیا کا سب سے مشکل راستہ تھا، جو ہندوکش کی پہاڑیوں سے گزرتا تھا، جس کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے تھے جنہیں اسکندر اعظم بھی چکانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ بہت سے دریا، پتھریلی سڑکیں اور بیچ میں صحرا تھے، جس کی وجہ سے دہلی تک پہنچنے کا راستہ زیادہ ناقابل رسائی تھا۔ اگر ان پر قابو پا بھی لیا گیا تو تیمور کی فوج کو ان طاقتور ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو تیمور اور اس کے فوج نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تیمور نے ان کے بارے میں کہانیاں ضرور سنی تھیں کہ وہ نہ صرف آنا فانا گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں، بلکہ سامنے کی دیوار کو بھی روندتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے سونڈ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سپاہی کو لپیٹ کر نیچے زمین پر دے مار سکتا ہے اور اسے پاؤں سے کچل سکتا ہے۔ دہلی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ سن 1338 میں فیروز شاہ تغلق کی وفات کے بعد پورا ہندوستان بنگال، کشمیر اور دکن جیسے علاقوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سمرقند سے نکلتے ہی چڑھائی شروع ہو گئی۔ تیمور کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ اپنے 90,000 سپاہیوں کو دنیا کی چھت پر اور وہ بھی دگنے گھوڑوں کے ساتھ کیسے لے جائے۔ جسٹن مروزی اپنی کتاب ٹیملڈن سورڈ آف اسلام کنکر آف دا ورلڈ میں لکھتی ہیں، تیمور کی فوج کو مختلف علاقوں سے گزرنا پڑا جہاں کا موسم ایک جیسا نہیں تھا۔ سمرقند اور دہلی کے درمیان برف سے ڈھکی چٹانوں، جھلستے صحراؤں اور بنجر زمینوں کا ایک وسیع علاقہ تھا جہاں سپاہیوں کے کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں اگایا جا سکتا تھا۔ تیمور کے سپاہیوں کی پوری رسد تقریباً 1.5 لاکھ گھوڑوں کے پیٹھ پر لی جا رہی تھی۔ آج اس مہم کے 600 سال بعد بھی اس علاقے سے گزرنے والے ٹیکسی ڈرائیور برفانی دروں کے خراب موسم کی شکایت کیے بغیر نہیں رہتے۔ تیمور کے سپاہیوں نے کئی بڑی لڑائیاں لڑی تھیں، لیکن ان حالات میں آگے بڑھنے کا ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ سڑک اتنی خطرناک تھی کہ بہت سے گھوڑے وہاں پھسل کر جان سے گئے۔ ایک وقت آیا جب تیمور، جو کہ بہت سی لڑائیاں جیت چکا تھا، اسے بھی گھوڑے کی پشت سے اتر کر ایک عام سپاہی کی طرح چلنا پڑا۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے اس کے تمام سپاہی بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اگست تک تیمور کی فوج کابل پہنچ چکی تھی۔ اکتوبر میں تیمور دریائے ستلج پر رکا، جہاں سارنگ خان نے اس کا راستہ روک لیا، لیکن تیمور ان پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دہلی پہنچنے سے پہلے راستے میں تیمور نے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قید کر لیا۔ دہلی پہنچ کر تیمور نے لونی میں اپنا کیمپ لگایا اور دریائے جمنا کے قریب ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر حالات کا جائزہ لیا۔ گو کہ اس وقت تک آپسی لڑائی کی وجہ سے دہلی کی طاقت بہت کم ہو چکی تھی، لیکن اس وقت بھی 10,000 گھڑ سوار، 25 سے 40,000 سپاہی اور 120 ہاتھی تیمور کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی چار دیواری کے اندر تیار تھے۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں، تیمور اور دہلی کے سپاہیوں کے درمیان پہلی جھڑپ اس وقت ہوئی جب مالو خان کے دستوں نے تیمور کے 700 سپاہیوں پر مشتمل فارورڈ دستہ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت دہلی پر سلطان محمد شاہ کی حکومت تھی، لیکن اصل انتظام مالو خان کے ماتحت تھی۔ اب ہوا یوں کہ تیمور کو ڈر تھا کہ اگر مالو خان کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ آنے والے 1 لاکھ قیدی مالو خان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تیمور اپنی فوج کے پیچھے آنے والے ان قیدیوں کی بغاوت سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے ہر ایک قیدی کو ایک ہی جگہ پر قتل کرنے کا حکم دیا۔ سر ڈیوڈ پرائس نے بعد میں اپنی کتاب میموریز آف دی پرنسپل ایونٹس آف محمڈن ہسٹری میں لکھا ہے، انسانیت کی تاریخ میں اس طرح کے ظلم کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس وقت تیمور کو ایک اور پریشانی بھی ستا رہی تھی۔ تیمور نے اپنی سوانح عمری ملفوظات تیموری میں لکھا ہے کہ میری سب سے بڑی پریشانی ہندوستان کے طاقتور ہاتھی تھے۔ ہم نے ان کے بارے میں سمرقند میں کہانیاں سنی تھی اور ہم نے پہلی جھڑپ میں ان کے کارنامے دیکھے تھے۔ ان کے چاروں طرف ذرا بختر لگے ہوتے اور پیٹھ پر عہدے میں مشل پھینکنے والے لوگ، تیر انداز اور محاوت بیٹھے رہتے تھے۔
افواہیں تھی کہ ہاتھی کے برونی دانتوں میں زہر ہے جسے وہ لوگوں کے پیٹ میں گھسا دیتے تھے۔ ان ہاتھیوں پر تیروں اور نیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوستانی ہاتھیوں سے نپٹنے کے لیے ایک درست منصوبہ بندی کی جائے۔ اب جنگ جاری رہی۔ جنگ کے درمیان بہت سے معاملات پیش آئے، لیکن اس وقت تیمور خود لڑائی میں کود پڑا۔ جنگ کی قیادت قرہ خان کو دے دی۔ تیمور نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے، میں نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی۔ میں بائیں اور دائیں ہاتھ میں تلوار اور کلہاڑی چلاتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے 2 بار ہاتھیوں کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ جس کی سونڈ کاٹی وہ اپنی طرف جھک گیا اور اس کے عہدے پر بیٹھے سپاہی گر گئے۔ اس دوران شہر سے بڑی بڑی مونچھوں والے ہندو سپاہی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرنے کے لیے نکلے۔ میرے دونوں ہاتھوں اتنی تیزی سے وار کر رہے تھے کہ میں اپنی طاقت اور تیزی پر حیران تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں والے سپاہی ہمارے آگے ڈھیر ہوتے جا رہے تھے اور ہم آہستہ آہستہ شہر کے دروازے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ اس دوران تیمور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب وہ خالی جگہ پہنچے تو ان کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی۔ تیمور نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میں نے مشعل کی روشنی میں اپنے ہاتھ کی طرف حیرت سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ میرا اپنا خون تھا جو لگام کے پھسلنے سے نکل رہا تھا اور میرے خون سے میرا ہاتھ بھیگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ کپڑے خون میں لت پت تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے خون کے تالاب سے باہر نکالا گیا ہو۔ میں نے اپنے جسم کو قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے دونوں کلائیاں زخمی ہیں اور میری دونوں ٹانگوں پر 5 زخم آئے ہیں۔ لیکن تب تک تیمور کے سپاہی دہلی میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے 1 دن بعد تیمور فاتح کی طرح دہلی میں داخل ہوا۔ دہلی کے سلطان محمود اور مالو خان اپنے لوگوں کو حملہ آور کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں، ایک ایک کر کے تقریباً 100 کے قریب ہاتھی تیمور کے سامنے لائے گئے۔ انہوں نے دہلی کے نئے مالک تیمور کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور سونڈ اٹھا کر سلام کیا۔ اب پورے ایشیا میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ تیمور کا قبضہ دلی پر ہو گیا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد تیمور نے اس چیز پر توجہ مرکوز کی جس کے لیے اس نے دہلی پر حملہ کیا تھا۔ وہ اندازہ لگانے لگا کہ دہلی کا خزانہ کتنا بڑا ہے اور وہ یہاں سے کیا لے جا سکتا ہے۔ اس کے سپاہی گھر گھر جا کر بتانے لگے کہ انہیں کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ کچھ سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے شہر میں غلہ لوٹنا شروع کر دیا۔ شرف الدین الجزدی کا خیال ہے کہ اس وقت تیمور لنگ کے 15,000 سپاہی دہلی کے دودھ میں پہنچ چکے تھے۔ پھر تیمور کے سپاہیوں اور دہلی کے لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا۔ محمد قاسم فرشتہ اپنی کتاب ہسٹری آف دی رائز آف محمدن پاور ان انڈیا میں لکھتے ہیں، جب ہندوؤں نے دیکھا کہ ان کی عورتوں کی توہین کی جا رہی ہے اور ان کی دولت لوٹی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ یہی نہیں، وہ اپنے بیویوں اور بچوں کو قتل کر کے تیمور کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد وہ دہلی میں قتل عام دیکھنے آیا کہ سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تیمور کی پوری فوج دہلی میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں دہلی والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ دوستوں، منگولوں نے دہلی والوں کو پرانی دہلی تک کھڈیر دیا جہاں انہوں نے ایک مسجد کے احاطے میں پناہ لی۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں، تیمور کے 5 سپاہیوں اور 2 رئیسوں نے مسجد پر حملہ کیا اور وہاں پناہ لینے والے ہر ایک کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ان کے کٹے ہوئے سروں کا ایک مینار بنا دیا اور ان کی لاشوں کو گدھوں اور کووں کے لیے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ قتل عام مسلسل 3 دن تک جاری رہا۔ غیاث الدین علی نے اپنی کتاب ڈائری آف تیمورس کیمپین ان انڈیا میں اس وقت کے واقعات پر روشنی ڈالے ہوئے لکھتا ہے کہ تار تار سپاہی دہلی والوں پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے بھیڑیوں کا گھول بھیڑوں کے کسی ایک گروہ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ نتیجن دہلی جو اپنی دولت، جوہرات اور عطروں کے لیے مشہور تھا، وہ جلتی ہوئی دوزخ میں تبدیل ہو گیا اور اس کے ہر کونے سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آنے لگی۔ دہلی کا لوٹا ہوا خزانہ لے کر تیمور کی فوج نے اپنے ملک کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ ایک دن میں صرف 4 میل تک سفر کر پاتے تھے۔ واپسی کے دوران بھی تیمور کے راستے میں تقریباً 20 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ جہاں بھی موقع ملا انہوں نے مزید لوٹ مار کی۔ کشمیر پہنچتے ہی تیمور کے ہاتھ میں ایک پھوڑا نکل آیا۔ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ گھوڑے کی پشت پر
کہ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ انہوں نے ایک گھوڑے کے بچھڑے کی پشت پر بیٹھ کر ہندو کش کی پہاڑیوں کا سفر کیا۔ سارا راستہ اس قدر کماؤدار تھا کہ شاہی عملے کو ایک دن میں 48 بار دریا عبور کرنا پڑا۔ سمرقند میں داخل ہونے سے پہلے تیمور نے اپنے والد کی قبر پر سر جھکا دیا۔ دوسری طرف سمرقند سے 1000 میل دور دہلی کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہندوستانی سلاطین کی کئی نسلوں کی جمع کردہ بے تحاشا دولت چند دنوں میں ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ یہی نہیں بلکہ سلطنت کے غلے کے ذخیرے اور کھڑی فصلیں بھی برباد ہو گئیں۔ دہلی مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ جو لوگ وہاں بچ گئے وہ بھوک سے مرنے لگے اور تقریباً 2 ماہ تک پرندے بھی دہلی کی طرف نہ گئے اور دہلی کو اس حالت سے نکلنے میں 100 سال لگ گئے۔